خاتم المہاجرین حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے شہزادے، ہم رکاب رسول نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی اور وفادار ساتھی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ ہے، جن کا تذکرہ ناظرین جب بھی زبان پر آتا ہے تو پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان کا مبارک تصور ذہن میں آتا ہے کہ یہ وہ عظیم خاندان ہے جس نے دین متین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ وہ خاندان ہے جو سب سے پہلا محافظ ختم نبوت، اور اس خاندان کا ہر فرد اپنی پہچان آپ ہے کہ کہیں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین چچا، عاشق رسول، محافظ رسول، ہمدرد رسول، خیر خواہ رسول، مشیر رسول، عاشق خانہ کعبہ، محافظ خانہ کعبہ، خادم حجاج، صرف 11 برس کی عمر میں اپنے علم، شجاعت، سخاوت، سیادت اور خاندانی صلہ رحمی کی وجہ سے بیت اللہ شریف کا محافظ بننے کا شرف پاتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی حفاظت کے ساتھ حجاج کو پانی پلانے، کھانا کھلانے والے نہایت فیاض، مہمان نواز، رحم دل، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان چھڑکنے والے اور پیارے بھتیجے کی اپنی جان یعنی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرنے والے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس شان سے نظر آتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب چچا کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما خاتم المہاجرین ہیں، جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں۔ ناظرین ذرا سوچیے رفتوں کا عالم کیا ہے، کہیں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چچی جان جلیل القدر صحابیہ قریش کی فصیح اور شیریں گفتار خاتون حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا اسلامی صف میں ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد سب سے پہلے قبول ایمان کا شرف پانے والوں کی صف میں چمکتی دمکتی بھی نظر آتی ہیں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا اس اعلیٰ پائے کی خاتون تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 بہنوں کے مومنہ ہونے کا فرمایا ناظرین، ان میں ایک آپ علیہ السلام کی پیاری چچی جان حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے، اور کہیں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان حبر الامہ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں کہ جن کا علم مدینۃ العلم کی دعا کا صدقہ بنا، جو فضل و کمال کے اعتبار سے اپنے زمانے کے صف اول کے علماء میں کھڑے تھے، جن کی ذات گرامی ایسا صحیفہ تھی جس میں تمام علوم و معارف جمع تھے، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، شعر و شاعری، فرائض اور مغازی وغیرہ کا بہتا ہوا سمندر تھے، یعنی کوئی علم ایسا نہیں تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حفظ وافر عطا نہ فرمایا ہو۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کو یہ حسین ترین شرف نصیب ہوا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک حیات مبارکہ میں پہلا اور آخری حج جو فرما رہے ہیں، یعنی زمین و آسمان شادماں ہے کہ وجہ وجود کائنات کے حسین ترین حج کو آج پوری کائنات دیکھ رہی ہے، تک رہی ہے، بلکہ کہیے ایسے شاندار موقع پر یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس ہستی کو ہم رکابی کا شرف یعنی عظیم ترین شرف نصیب ہوا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، یعنی کہ اس شان سے نکلے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواری پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، لہٰذا اسی دن سے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم رکاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب مل گیا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری خدمت کی سعادت بھی حاصل کی تھی کہ خاتم الانبیاء نے بیماری کے عالم میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے لیے جن 2 سعادت مندوں کو خدمت کا موقع دے کے سرور دو جہاں گھر سے باہر تشریف لائے تھے، ان میں سے ایک حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سعادت بھی حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی کہ آپ ہی کے ذریعے مسلمانوں میں خطبہ دینے کا آپ نے اعلان فرمایا تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سب سے آخری سعادت صاحب قربان جاؤں میں کہ جس میں عطر کو غسل دینے کی جن ہستیوں کو یعنی سعادت نصیب ہوئی، ان میں ایک خوش نصیب ترین حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی۔ تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا چونکہ تذکرہ چل رہا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خانوادے کی فضیلت خود بیان فرمائی ہے، جہاں آپ نے اپنے دنیا میں ظہور فرمانے کے اعتبار سے آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے زمانے تک تمام آباء و اجداد کی اور والدین کی طہارت بیان کی ہے، وہاں خصوصی طور پر قبیلہ قریش کی فضیلت بھی بیان کی ہے، قبیلہ بنو ہاشم کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ بھئی یہ شرف و امتیاز کے اعتبار سے بہت اونچے لوگ ہیں، اور جہاں تک تعلق رہ گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے ہی چچا ہیں، مبارک چچا ہیں، اور جن کو آپ نے پوری زندگی اپنے والد کے درجے میں محسوس کرایا، اس پر حدیث شاہد ہیں۔ تو حضرت فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، وہ حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں۔ تو آپ یہاں سے دیکھتے جائیں کہ یہ کوئی نسبی فضیلت ہے،
اور امتیاز ہے وہ کس رنگ میں ہوگا. یا ایک مثال دے دوں تاکہ لوگ سننے والے, یہ جو خوشبو ہوتی ہے نا, اس خوشبو کا کوئی خاص دائرہ نہیں ہوتا, لا محالہ اس کی ارد گرد کی جتنی بھی باؤنڈری ہوتی ہے نا, وہ خوشبو اس جگہ کو مسلسل معطر کر رہی ہوتی ہے. تو حضرت فضل بن عباس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے وہ ظرف, وہ فیض, وہ منبع خوشبو بننے کی ساری مواقع میسر تھے. سبحان اللہ, کیا یہی وجہ تھی کہ حضرت فضل صاحب کے جو کارنامے آگے بیان ہوں گے فضل بن عباس کے, اس میں جو جمال نظر آتا ہے, جو کمال نظر آتا ہے, جو حسن نظر آتا ہے, اور جو زیبائی نظر آتی ہے, وہ بڑی حیران کن ہے. چونکہ اس کی بنیادیں باقاعدہ اتنی مضبوط تھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اتنا قریبی فرد ہونا, بلکہ اس خاندان میں ایک روایت تو یہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اس خاندان کے بچے جب بھی پیدا ہوتے رہے تو ان کے والدین ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر باقاعدہ گھٹی بھی پلواتے تھے. اگر اس تاریخی گواہی تو نہیں ملتی, لیکن باقی جو شواہد ارد گرد کے ملتے ہیں, جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کو گھٹی دلوائی گئی, تو یہ ذہن نہیں مانتا کہ حضرت فضل کو وہ گھٹی نہ ملی ہو, اس کی سعادت بھی ضرور آپ کے حصے میں آئی ہوگی اور یہ فیض آپ کو ضرور ملا ہوگا. تو آپ خود اندازہ لگے کہ جن کی بنیادوں میں حضور کے ساتھ قریب کی خاندانی نسبت, لعاب دہن کی نسبت, خوشبو اور طہارت کے ماحول کی وابستگی, تفصیلات تو آگے جائیں گی, جہاں اہل بیت کو اپنی چادر میں لے کر آپ نے طہارت کی سرٹیفکیٹ عطا کی, وہاں اس خاندان کو بھی چادر میں لے کر آپ نے نجات جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کی. اللہ اکبر, اللہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیا خاندان ہے, کیا نسب ہے. اب چونکہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں, لیکن جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ذرا یہ بتائیے ان کے بارے میں کہ قبول اسلام سے پہلے بھی جو آپ کا معاشرے میں سٹیٹس تھا, خاص طور پر عرب کے معاشرے میں, ابھی بچپن سے آپ دیکھیں نا 11 برس کی عمر کا میں نے حوالہ دیا, تو آپ باقاعدہ اپنی شخصیت کی وجہ سے ڈومینیٹ کرتے تھے قریش میں. بتائیے اس کے ساتھ ایک پوائنٹ ملا دوں, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ ام فضل لبابہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئی تھی, تو آپ کی ساری اولاد بھی آپ کے ساتھ ایمان لے آئی تھی. غزوہ بدر سے پہلے یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اس پر تاریخ کی شہادت موجود ہے. جہاں تک رہے کہ یہ پورا خانوادہ, یا ایک میں نشاندہی بھی کر دوں, ہمارے بعض سیرت نگاروں نے کہیں پتہ نہیں کس اعتبار سے لکھ دیا, اس خاندان پر کسی زمانے میں غربت نہیں رہی. یہ بڑے بڑے تاجروں کا, معاشی اعتبار سے اونچے سٹیٹس کا خاندان تھا. اس سے خود اندازہ لگا کہ حضرت عبداللہ کی وہ جو قربانی میں قرہ نکلا, اس کے بدلے میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ دے دیے. اس سے اندازہ لگا کہ اس خاندان کا معاشی اعتبار سے سٹیٹس کتنا اونچا تھا. تو ان کے سارے لوگ تاجر تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تاجر تھے, کپڑے کے تاجر تھے. حتیٰ کہ حضرت عفیف کندی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کسی زمانے میں ضرورت پڑ گئی کہ مکہ سے میں اچھا کپڑا لوں اور عطر خریدوں. انہوں نے آ کر جب یہاں سے پوچھا کیا تو انہوں نے کہا کہ اس اعتبار سے سب سے نمایاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر ان کی گواہی کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, کسی غزوہ کی تیاری میں جب آپ کے یہ چچا آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ان کی فضیلت بیان کرتے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سخی ہے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی فرمانے والے ہیں. ہمارے خاندان میں ان کی مرکزی حیثیت رہی ہے, تو جہاں مسائل کو حل کرنا ہو وہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش